یہ فتاوی رشیدیہ ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوئی دیوبندی کتب الاقطاب جن کو لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، صفحہ 130 اور 31 پر موجود ہے کہ محفل میلاد کے بارے میں کہ جو میلاد کی محفل مسلمان کرتے ہیں، آیا یہ میلاد کی محفل کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ انعقاد مجلس مولود، یعنی میلاد کی محفل، انعقاد مجلس مولود ہر حال ناجائز ہے، ہر حال میں ناجائز ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اور پھر صفحہ 131 پر لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہوا کہ محفل میلاد جس میں روایات صحیحہ پڑھی جائیں اور لاف و گزاف اور روایت موضوع اور قاذبہ نہ ہوں، شریک ہونا کیسا ہے؟ جس میلاد کی محفل میں جھوٹی روایتیں نہ ہوں اور اس طرح کی جو نا وہ غلط قسم کی روایتیں، موضوع قسم کی روایتیں نہ پڑھی جائیں، صحیح روایتیں پڑھی جائیں، میلاد کی محفل ہو تو اس میں شریک ہونا جائز ہے یا ناجائز، کیسا ہے؟ تو گنگوئی صاحب لکھتے ہیں کہ ناجائز ہے بسبب اور وجوہ کے، یعنی ہر صورت میں ہر حالت میں ناجائز ہے۔ اب یہ تھا عقیدہ علماء دیوبند کا المہند لکھے جانے سے پہلے، اور جب یہ کتاب المہند لکھی گئی تو خلیل احمد سہارنپوری نے وہاں علماء حرمین کے سامنے سچا ثابت ہونے کے لیے اور اپنی خفت مٹانے کے لیے اس کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر لکھا کہ بالکل ہم تو میلاد کی محفل کو جائز سمجھتے ہیں۔ پہلے کیا لکھا؟ ہر حالت میں ناجائز ہے، اور اب المہند میں کیا لکھا کہ ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اب ایک اور تیسری اس کی مثال سمجھ لیں کہ یہ صرف اپنی خفت مٹانے کے لیے المہند دفع الوقتی کے لیے لکھی گئی ہے۔ وہ تیسری مثال ہے کہ آپ تقویۃ الایمان کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، فتاوی رشیدیہ اٹھا کر دیکھ لیں، علماء دیوبند کی کتابوں میں اصحاب قبور سے فیض لینا اور ان کی ارواح سے استمداد یا استعانت یا استغاثہ، اس کو باقاعدہ انہوں نے شرک لکھا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت مکہ مدینہ میں اہل سنت علماء تھے، استغاثے کو، استشفاء کو وہ جائز سمجھتے تھے، اور جو اس کا منکر تھا وہ اس کو وہابی سمجھتے تھے۔ اب ان کے سامنے جب اپنا سنی ہونا ثابت کرنا تھا تو ان کے سامنے بالکل واضح طور پر اس کتاب کے صفحہ 58 پر خلیل احمد سہارنپوری نے لکھا ہے کہ اب رہا مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز پہنچنا، سو بے شک صحیح ہے، مگر اس طریق سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے، نہ اس طرح سے جو عوام میں رائج ہے۔ یعنی کہتے ہیں اصحاب قبور سے روحانی اور باطنی سینہ بسینہ فیض لینے کو بھی ہم جائز سمجھتے ہیں۔ پہلی کتاب میں شرک لکھا، اس کو بدعت لکھا، اور اب علماء حرمین کے سامنے سچا ثابت ہونے کے لیے، دفع الوقتی کے لیے، اپنی خفت مٹانے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے المہند کی حالت اور یہ اس کی حقیقت ہے، جبکہ بحمد تعالی اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوغلا پالیسی آپ اہل سنت بریلویوں میں نہیں دیکھیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارے امام نے اور اہل سنت کے بڑے علماء نے اس وقت فیصلہ دیا، ہم آج بھی اسی پر کھڑے ہیں، ہم آج بھی اسی پر کھڑے ہیں۔ لیکن جو فیصلہ، جو فتویٰ جس انداز سے دیا گیا، جن مولویوں کے بارے میں فتویٰ دیا گیا، بحمد تعالی ہم اسی پر کھڑے ہیں۔ نہ ہمارے اندر منافقت ہے، نہ دوغلا پالیسی ہے، نہ دوغلا پن ہے، نہ ہمارے اندر چاپلوسی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چونکہ ایمان عقیدے کا مسئلہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نا وہ شان اقدس کا مسئلہ ہے، حرمت رسول کا مسئلہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، تعظیم مصطفیٰ آداب رسالت کا مسئلہ ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی توہین یا گستاخی کرے گا، یا حضور کی ختم نبوت، حضور کے آخری نبی ہونے کا منکر ہوگا، وہ چاہے کوئی ہو، بریلوی ہو یا دیوبندی، لیگی ہو یا نیچری، وہ چاہے وہ ندوی ہو یا کوئی اور ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، کوئی ہو، ہم اس مسئلے میں اپنے پرائے کا کوئی امتیاز اور فرق اللہ کے فضل و کرم سے نہیں کرتے۔ تو جس طرح ہمارے اکابرین کھڑے تھے، آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ہم بحمد تعالی اسی پر کھڑے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہ پہلے کچھ اور کہتے ہیں بعد میں کچھ اور۔ ایک جگہ پہ امام احمد رضا بریلوی کو یہ لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح زدوکوب کرتے ہیں، اور دوسری جگہ پہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بڑا تعظیم کے ساتھ، احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ آج بھی ان کے مناظرین کا حال دیکھ لیں۔